اصحاب فیل کا واقعہ جب پیش آیا، اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابراہہ یمن کا گورنر تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک کلیسا بنایا اور شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بے نظیر کلیسا بنوایا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب کے لوگ آئندہ سال کعبے کو چھوڑ کر یہیں حج و طواف کریں۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہو گئی تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے غصے میں آ کر اس کلیسے میں پیشاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابراہہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں تو میرا نام ابراہہ نہیں۔ ابراہہ اسی وقت فوج و ہاتھی لے کر کعبے پر چڑھائی کر دی، یہاں تک کہ مقام مغمس میں، جو مکہ شریف سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پڑاؤ کیا اور ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کرے۔ چنانچہ وہ سردار قریش کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لایا، جن میں 200 اونٹ عبد المطلب بن ہاشم کے بھی تھے۔ بعد ازاں ابراہہ کی طرف سے ہناتا ہمیری گیا اور عبد المطلب کو ابراہہ کے پاس لے آیا۔ ابراہہ نے عبد المطلب کا بڑا احترام کیا اور دونوں میں گفتگو ہوئی۔ ابراہہ نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے کہا، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابراہہ نے تعجب میں آ کر کہا، تمہیں اونٹوں کا خیال ہے، مگر خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے، جسے میں ڈھانے آیا ہوں، اس کا نام تک نہیں لیتے۔ عبد المطلب نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک تو اور ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابراہہ نے کہا، خانہ کعبہ مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ عبد المطلب نے کہا، پھر تم جانو اور کعبے کا خدا جانے۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں واپس آ گیا اور قریش سے کہنے لگا کہ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دروں میں پناہ لو۔ یہ کہہ کر خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گیا اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی، اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے، تو بھی اپنا گھر بچا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو ہمارے قبلے کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو حکم کر جو چاہتا ہے۔ ادھر عبد المطلب یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کے درے میں پناہ گزین ہوا۔ ادھر صبح کو ابراہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر تیار ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گئے، تو ابراہہ کی فوج نے ہاتھیوں کو اٹھانے کے لیے لاٹھیاں مارنا شروع کر دی، مگر نہ اٹھے۔ آخر مکہ کی طرف سے ان کا منہ موڑ کر اٹھایا تو اٹھ گئے اور تیز بھاگنے لگے۔ الغرض جب ہاتھیوں کا منہ مکہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتے اور کسی دوسری طرف کرتے تو اٹھ کر بھاگ جاتے۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کے غول بھیجے، جن کے پاس کنکریاں تھیں، ایک ایک چونچ میں کنکریاں اور 2 پنجوں میں کنکریاں اٹھائے ہوئے تھے، اور انہوں نے کنکروں کا مینہ برسانا شروع کر دیا۔ جس پر کنکر گرتی وہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر ابراہہ کا لشکر بھاگ نکلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دشمنوں سے بچا لیا۔ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔